ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحسن كما أحسن الله إليك صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا مشکل سے آیل اپنے ہاتھی ازدیا کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا مشکل سے آیل اپنے ہاتھی ازدیا کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو آزادی نہیں جائے دیوی ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کا آپس کندھے سے کندھا آپن لہن ملائی کندھے سے کندھا آپن لہن ملائی انقلاب کے نعرہ لگل گونجل آسمان ہو آزادی نہیں جائے دیوی نفرت جو سکھائے وہ دھرم تیرا نہیں ہے انسان کو جو رو دے وہ قدم تیرا نہیں ہے قرآن نہ ہو جس میں وہ مندر نہیں تیرا گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے تو امن کا اور صلح کا ارمان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا وہ طوفان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا انسان کی اولاد ہے انسان بنے گا یہ جلسہ بازار میں ہو رہا ہے بازار کے لوگ سو رہے ہیں اور ہم جلسہ کر رہے ہیں بازار کے لوگوں کی نیند میں خلل ہو رہی ہے میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ آئندہ یہ جلسہ اتنی لمبی رات تک نہیں ہوگا مغرب سے شروع ہوگا اور 11 بجے تک ختم ہو جائے گا یہ غلطی سے ہو گیا ہے کہ 12 بجے کے بعد یہ جلسہ ہو رہا ہے سونے والے کی نیند میں خلل آ رہا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جلسہ بھی ہو اور کسی کا دل بھی توڑا جائے اور نیند بھی خلل میں ہو آئندہ یہ جلسہ مغرب کے بعد سے شروع ہوگا انشاءاللہ 12 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گا کیونکہ بازار کے لوگ ہیں سونا ضروری ہے کل بازار کھلے گا اسے دکان بھی کھولنی ہے محنت کرنی پڑتی ہے دن بھر کھٹتے ہیں اور رات میں اگر آرام نہیں کریں گے تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی اس لیے میں ان سے معافی مانگتا ہوں کہ آس پڑوس کے لوگ سو رہے ہیں اور جلسہ ہو رہا ہے ان کی نیند میں خلل ہو رہا ہے میں معافی مانگتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں سے کتنے بیدار ہیں آپ کا جلسہ ختم ہو چکا ہے صرف خلاصہ باقی رہ گیا ہے چھوٹا چھوٹا پیغام آپ کے سامنے آئے گا اس کو آپ ذرا دھیان سے سنیں گے رات کا اکثر حصہ گزر چکا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو لوگ ایک پیر پر کھڑے ہیں ان کو
کتنا کھڑا کیا جائے گا؟ یہ بھی ناانصافی ہوگی. ان کو جلدی سے یہاں رخصت کرنا. میں تو دیکھ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھا, میرے ہاتھ بالکل برف بن گئے. تو آپ کا پیر کیا ہوگا, آپ کا حال کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھاؤں گا تو آپ تو برف ہو جائیں گے اور میں برف کا پہاڑ بن جاؤں گا. اس لیے آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں, تھوڑا تھوڑا وقت آپ کا لوں گا. چھوٹا چھوٹا پیغام آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بیدار ہیں اور بیداری سے آپ نے جلسے کو زندہ کر رکھا ہے. اس کے لیے آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ تھوڑی دیر کے لیے وقت قربان کریں گے. لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنی بیداری سے جلسہ سننا چاہتے ہیں. جلسہ سن رہے ہیں, دل دماغ آپ کا یہاں موجود ہے کہ نہیں؟ میرے چند سوالات آ رہے ہیں, اس کا جواب اگر آپ کی طرف سے آ جاتا ہے یا مجمع میں کسی ایک آدمی کی طرف سے آتا ہے, میں سمجھوں گا کہ پورا مجمع بیدار ہے. بتائیے وہ کون سا پیڑ ہے جو 4 انگل کا ہے؟ 4 انگلی کا پیڑ ہے اور 1.25 من کا پتا ہے. 4 انگلی کا پیڑ ہے اور 1.25 من کا پتا ہے. وہ کون سا پیڑ ہے؟ پھل الگ الگ لگتا ہے اور ایک ساتھ پک جاتا ہے, اکٹھے پک جاتا ہے. 4 انگل کا پیڑ ہے, 1.25 من کا ہے پتا, پھل لگے الگ الگ, پک جائے ہیں کھٹا, پک جائے ہیں کھٹا. یہ پہلا پیغام آ رہا ہے. اور دوسرا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے اوپر سے تو ایک رنگ ہے اور اندر سے چتی دار ہے؟ اوپر سے ایک رنگ ہے اور اندر سے چتی دار ہے. اوپر سے ایک رنگ ہے اور بھیتر چتی دار. اوپر سے ایک رنگ ہے, بھیتر چتی دار. 100 پیاری باتیں کرے, فکر انوکھی نار. یہ دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے, وہ کون سی جگہ ہے جہاں آگ نے پانی کو گھیرا اور پانی نے آگ کو گھیرا اور بیچ میں سے دھواں پاس ہو گیا. اگنی کنڈ میں گر گیا اور جل میں کیا نکال. اگنی کنڈ میں گر گیا اور جل میں کیا نکال. پردے پردے آؤ نا اپنے پیا کے پاس, اپنے پیا کے پاس. چوتھا سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کا بھی جواب آپ کو دینا ہے. چوتھا سوال یہ آ رہا ہے کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے کہ کسی پر تھوکا جائے اور سامنے والا آدمی مر جائے اور سینے سے لگایا جائے یا تو آدمی اندھا ہو جائے یا کانا ہو جائے. ایک نار وہ اوقد کھائے جس پر تھوکے وہ مر جائے. اس کا پیا جب چھاتی لائے, اندھا نہیں تو کانا ہو جائے, اندھا نہیں تو کانا ہو جائے. 2 سوال اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں, جواب دیں گے تو سمجھوں گا کہ جلسے کو اور زیادہ دیر تک چلایا جائے گا, ورنہ تو جلسہ دم توڑ چکا ہے, مجھے بھی جلدی سے یہاں نکل جانا چاہیے. ایک سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ بتائیے وہ کون سا پرندہ ہے جو مولوی کی طرح ہے؟ وہ کون سا پرندہ ہے جو مولوی اور مولانا کی طرح ہے؟ وہ کون سا پرندہ ہے جو ہواؤں میں اڑتا ہے لیکن مولوی اور مولانا کی طرح ہے؟ اوپر سے تو مولوی مولانا ہے, اندر سے راکشس ہے. اجول برن ادین تن ایک چت دو دھیان. اجول برن ادین تن ایک چت دو میں تو صوفی ہے, پر نپٹ پار کی کھان, پر نپٹ پار کی کھان. آخری سوال آ رہا ہے کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جب بلند ہوتی ہے تو سب کو بھاتی ہے, لیکن جب بڑی ہو جاتی ہے تو کسی کام کی نہیں رہتی ہے. جب بلند ہوتی ہے تو سب کو بھاتی ہے, لیکن جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو کسی کام کے نہیں آتی. بالا تھا جب سب کو بھایا, بڑا ہوا کچھ کام نہ آیا. خسروا کو اس کا نام, ارتھ کرو یا چھوڑو گا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا بیدار ہیں اور تھوڑا بیدار نہیں ہے. اب میں جلدی سے سوال کا جواب دے کر کے اپنے پیغام کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگ تھوڑا بیدار ہیں اور بیدار ہونے کی اور زیادہ ضرورت ہے. ہاتھ اٹھا کر کے بولیے انشاءاللہ یہاں سے بیدار رہیں گے. میرا پہلا سوال تھا 4 انگلی کا پیڑ ہے اور 1.25 من کا پتا ہے, یہ کیا ہے؟ کمہار کی چاک ہے. کمہار
कुम्हार जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, आप भट्ठा में जाइए तो भट्ठा में जो सांचा होता है, जो फरमा होता है, कितना छोटा होता है, लेकिन ईंट का ढेर लग जाता है। सब अलग अलग होता है, लेकिन भट्ठे में जब आता है तो एक साथ पक जाता है। यही वो कुम्हार की चाक है, जिसका जवाब था। दूसरा सवाल था कि बताइए वो कौन सी चीज है, ऊपर से तो एक रंग है और अंदर से चित्तीदार है, सुपारी है। सुपारी का ऊपर का रंग देखिए एक है, लेकिन फाड़ करके देखिए अंदर चित्तीदार है। तीसरा सवाल था कि बताइए कहाँ पानी आग को घेरता है और आग पानी को घेरती है और बीच में से धुआं पास होता है। हुक्का पीने में होता है। हुक्का जो गटर 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 धुआं आ गया, बीच में से आग वहीं रह गई और पानी वहीं फंसा रह गया। और एक चौथा सवाल आपके सामने था कि बताइए वो कौन सी चीज है, किसी पर थूका जाए और आदमी मर जाए और सीने से लगाया जाए आदमी अंधा या काना हो जाए। ये रिवाल्वर की गोली है, जब आगे लगती है किसी को तो आदमी मर जाता है, और निशाना जब लिया जाता है सीने से लगा करते तो एक आंख बंद होती है, एक आंख खुली होती है तो आदमी काना हो गया। अगर दोनों आंख बंद हो गई तो अंधा हो गया। एक सवाल था आपसे कि बताइए वो कौन सा परिंदा है जो हवाओं में उड़ता है लेकिन मौलवी की तरह है। ये बोगला है। बोगला कितना सूफी है, देखिए कितना सफेद है, कितना सफेद है, लेकिन तालाब से एक एक मछली को उठा करके तालाब को सुना कर देता है। अंदर से राक्षस है और ऊपर से मौलवी है। एक आखिरी सवाल था आपसे कि बताइए वो कौन सी चीज है कि जब बुलंद होती है तो ठीक है, सबको भाती है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है तो किसी काम की नहीं रहती है। ये चराग है। चराग चराग में देखिए बत्ती जलती है, पलेता जलता है, तो पलेता जब बुलंद होता है तो रोशनी फैलती है। वही पलेता जब जलते जलते बड़ा हो जाता है तो किसी काम का नहीं रहता है। ये चंद सवाल आपके सामने किए गए हैं। थोड़ा बेदार है, थोड़ा बेदार नहीं है। इंशाल्लाह यहाँ से बेदार रहेंगे इंशाल्लाह। काम करुद और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब नाम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना। है यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना, राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। देखिए मेरा पहला पैगाम आपके सामने आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप इसकी हिफाजत करेंगे। मैं पहला पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, ये दंगा क्यों होता है। उस दंगा को हम बंद करेंगे तो दंगा बंद होगा, अगर दंगा बंद नहीं करेंगे तो दंगा जारी रहेगा। इसमें हमारा भी नुकसान है और दूसरे का भी नुकसान है, सबका नुकसान है। ये दंगा क्यों होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये दंगा क्यों होता है, सबसे पहली वजह कहाँ है, जब दो त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं तो वहां दंगा होता है। जब दो त्योहार का डेट एक पड़ता है तो दंगा होता है। जब कोई त्योहार मुसलमानों का आता है वहां दंगा होता है। जब कहीं हिंदू भाइयों का त्योहार आता है वहां दंगा होता है। जब होली का त्योहार आता है और होली का रंग किसी पर डाल दिया और वो उसको बुरा लग गया, उसकी वजह से दंगा हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ त्योहार में दंगा क्यों होगा, जब हमें मालूम होगा त्योहार खुशी का है, खुशी को बांटना चाहिए। जब हम खुशी बांटेंगे तो दंगा क्यों होगा। असल में हम त्योहार मनाते ही नहीं है, त्योहार जिस दिन हम मनाने लगेंगे दंगा नहीं होगा। दूसरी वजह क्या है दंगा होने की, कि हमारी बेटी से उसने रिश्ता कर लिया, उन्होंने हमारी बेटी से रिश्ता, उनकी बेटी से हमने रिश्ता किया। मुसलमान ने हिंदू भाई की बेटी से रिश्ता किया, इसकी वजह से दंगा हुआ, और हिंदू भाई ने मुसलमान की बेटी से रिश्ता किया, इसकी वजह से दंगा हुआ। मैं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि मुसलमान के लिए हिंदू भाई की बेटी अगर हम बहन मान लें तो दंगा कभी नहीं होगा। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ये दंगा क्यों होता है। जुलूस निकलने पर दंगा होता है। जुलूस जिस रास्ते से जा रहा है उस पर पत्थर फेंका गया, उसकी वजह से दंगा हो गया। जुलूस जिस गली से निकल रहा था, गली वाले ने कहा इस गली से जुलूस नहीं निकलेगा। याद रखिए, जुलूस किधर से भी निकले निकलने दीजिए, जुलूस कहीं से निकले निकलने दीजिए, चाहे हमारे घर से निकाले जुलूस निकालने दीजिए। जब जुलूस निकल जाए उसके बाद सब लोग
بیٹھ جائیے کہ بھائی جس راستے سے جلوس نکلتا ہے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس راستے سے جلوس نہیں نکالیں گے. سماج کو بعد میں بیٹھنا چاہیے اور اس وقت فیصلہ نہیں لینا چاہیے. انشاءاللہ دنگا نہیں ہوگا. دنگا کب ہوتا ہے؟ میں چوتھی وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں. دنگا کب ہوتا ہے؟ دنگا کب ہوتا ہے؟ جب مندر کے سامنے گانا بجایا جاتا ہے. مسلمان نکلا قوالی زور سے مندر کے سامنے بجا رہا ہے, مندر کو توڑ رہا ہے, مندر کے اندر گوشت پھینک رہا ہے, اس کی وجہ سے دنگا ہوا. اور جب ہندو بھائی جلوس لے کر کے نکلے مسجد کے سامنے آئے, انہوں نے زور سے گانا بجا دیا, مسجد کو نقصان پہنچایا, مسجد میں گوشت ڈال دیا, اس کی وجہ سے دنگا ہو گیا. میرے بھائی یہ بتائیے ہندو بھائیوں کے لیے مندر کیا ہے؟ خدا کی جگہ ہے. اور مسلمانوں کے لیے مسجد کیا ہے؟ خدا کی جگہ ہے. ہم اگر خدا کی عزت نہیں کر سکتے تو خدا کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے. ایک بات اور بتانے کے لیے جا رہا ہوں, یہ دنگا ہوتا کیوں ہے؟ دنگے ہونے کی ایک وجہ کیا ہے کہ دنگا اس وجہ سے ہوتا ہے, دنگا اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ گائے کی قربانی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے دنگا ہو رہا ہے. مسلمانوں نے مہاتما گاندھی جی سے وعدہ کیا تھا, اگر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے, اور ہندو بھائی ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں اور ان کو ٹھیس پہنچتی ہے, ہم آپ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں ہم لوگ گائے کی قربانی نہیں کریں گے, بھینس کی قربانی کریں گے. اگر کسی کا دل گائے کی قربانی سے ٹوٹتا ہے تو ہم کسی کے دل کو قربانی دل کو توڑ کر کے گائے کی قربانی نہیں کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کے دل کو توڑنا ہے. اللہ, انہوں نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم گائے کی قربانی نہیں کریں گے, بھینس کی قربانی کریں گے. اگر کسی ہمارے پڑوسی کو, ہندو بھائی کو گائے کی قربانی سے تکلیف ہوتی ہے, گائے کی قربانی ہم نہیں کریں گے. اسی طرح اور ایک وجہ کیا ہے دنگا کی؟ ہوتا کیا ہے کہ مسلمان گائے لے کر کے جا رہا ہے, مارکیٹ سے خرید کر کے جا رہا ہے, اس کا راستہ روک لیا گیا, تم گائے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو, گائے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو. اصل میں کیا ہے کہ ہمارا وچار مسلمان کے بارے میں اچھا نہیں ہے اور مسلمان کا وچار ہندو بھائی کے بارے میں اچھا نہیں ہے. اگر ہم اپنے من کو صاف کر لیں تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. دنگا کا زمانہ تھا, مرزا غالب سامنے سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ تم ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ تو مرزا غالب نے کیا کہا؟ میں آدھا ہندو ہوں اور آدھا مسلمان ہوں. تو کہا کہ یہ معاملہ کیا ہوگا بھائی, یہ 50-50 کا معاملہ تو بسکٹ میں چلتا تھا, یہ ہندو مسلمان میں کیسے چل رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں شراب پیتا ہوں, آدھا ہندو ہوں, سور نہیں کھاتا ہوں, آدھا مسلمان ہوں. بچہ بل کے دودھ بن تڑپے ماں کی لاش, زخمی باپ پہاڑ پر جیون کرے تلاش, جیون کرے تلاش. تن اجلا من ساولا بدلے کا سا بھی, تو سے تو کا بھلا جو اندر باہر ایک, اندر باہر ایک. نہائے دھوئے کیا ہوا جو من میل نہ جائے, مینن سدا جل میں رہے, دھوئے باس نہ جائے, دھوئے باس نہ جائے. دربل کو نہ ستائیے جن کی موٹی مرے جام کے باپ سے لوہ بھسم ہو جائے, لوہ بھسم ہو جائے. آپ نے میرے پہلے پیغام کی حفاظت کی ہے, مجھے امید ہے کہ میرا دوسرا پیغام آ رہا ہے اور زندہ ماحول میں یہ پیغام آ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ میرے دوسرے پیغام کی حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھائیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ مجمع بیدار ہے. دوسرا پیغام آ رہا ہے, یہ ذات پات. مسلمانوں میں دیکھیے گا 5 ذات کے لوگ ہیں اور غیر مسلموں میں دیکھیے گا برہمن ہیں, کھتری ہیں, وش ہیں, شودر ہیں. اور مسلمان میں کون ہے؟ شیخ ہے, سید ہیں, مغل ہیں, پٹھان ہیں, انصاری ہیں. دونوں میں یہ ذات پات کہاں سے آ گئی یہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے پہلے میں مسلمانوں کی ذات پات کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کے بعد میں ہندو بھائیوں کے یہاں کی ذات پات کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ پیغام بڑا اہم ہے, اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. اس کی اگر آپ نے حفاظت کر لی پورے جلسے کی حفاظت ہو جائے گی. مسلمانوں میں ذات پات کا مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا؟ شیطان نے کھڑا کیا. شیطان نے کہا میں جنات ہوں, میں انسان سے بہتر ہوں, آدم مجھ سے بہتر نہیں ہے, میں آدم سے بہتر ہوں, میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آدم انسان ہے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے. مٹی نیچے جاتی ہے, آگ اوپر جاتا ہے. یہ ذات پات سب سے پہلے پیدا کرنے والا کون تھا؟ شیطان تھا. اگر آج ہم ذات پات پیدا کریں گے تو ہمارا حال بھی کیا ہوگا؟ انسان ہو کر کے بھی ہم شیطان ہوں گے.
दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के यहाँ जात पात कहां से आया? एक बादशाह गुजरा है, उसका नाम है सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश। उनके वजीरों ने सियासत करने के लिए मुसलमान को 5 जातों में बांटा था। शेख सैयद मुगल पठान, इनको ऊपर क्लास में रखा था, और जो अंसारी थे उनको नीचे क्लास में रखा था। जात पात यहां से शुरू होती है। और हिंदू भाइयों में जात पात कहां से आई है वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। महाभारत में लिखा है कि कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई हाथ से पैदा हुआ, कोई पेट से पैदा हुआ, कोई पैर से पैदा हुआ। ये गलत है, सब खुदा से पैदा हुआ है, एक माँ बाप से पैदा हुआ है। महाभारत में लिखा हुआ है कि कोई ज्ञान के लिए पैदा हुआ है, कोई हुकूमत के लिए पैदा हुआ है, और कोई तिजारत के लिए पैदा हुआ है, और कोई खिदमत के लिए, सेवा के लिए पैदा हुआ है। ऐसा नहीं है, सब इल्म हासिल करने के लिए पैदा हुआ है, सब सेवा के लिए पैदा हुआ है, और सब ज्ञान के लिए पैदा हुआ है, सब हुकूमत के लिए पैदा हुआ है। अगर क्वालिटी छोटी जात के अंदर है और बड़ी जात में क्वालिटी नहीं है तो ये हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ है। कि छोटा आदमी अगर बड़े के बराबर बैठ जाए, छोटा आदमी अगर बड़े के बराबर बैठ जाए, उसका कूल्हा उखाड़ दो। अगर छोटा आदमी कोई मंत्र पढ़ ले, उसकी जबान काट दो। अगर छोटा आदमी कोई मंत्र याद कर ले, उसका कलेजा फाड़ करके निकाल दो। कुत्ता और घोड़े में मुकाबला हुआ। घोड़े ने कहा मैं ऐसा दौड़ता हूं कि मेरे पैर की धूल आसमान पर चली जाती है। तो कुत्ता ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात मेरे अंदर है, जब मैं दौड़ता हूं तो मेरे पैर की धूल अर्श पर चली जाती है। तो घोड़ा को गुस्सा आया, नालायक कहीं का, मुकाबला तो कर नहीं सकता, और किसी की तारीफ पर हसद करता है और दावे बड़े बड़े करता है। ठीक है, यहां से मीरगंज से मुकाबला होता है, मीरगंज से मुकाबला होना है, डकैता पास करके जो सरसी पहले पहुंच गया वो मुकाबला जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो मुकाबला हार जाएगा। घोड़ा तो दौड़ गया और डकैता में इंतजार कर रहा है कुत्ते का, लेकिन कुत्ता मीरगंज ही में खड़ा है। आकर के पूछा दावे तो बड़े बड़े करते हो, लेकिन जब मुकाबले की बात आती है तो फिर हिम्मत हार जाते हो। कहा कि बात वो नहीं है, मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे कर दूंगा। तुम जब दौड़ते हो तो तुम्हें अपनी जात बिरादरी का कोई मसला नहीं, मैं जैसे यहां से दौड़ूंगा डकैता का कुछ का रोक लेगा, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो पासपोर्ट दिखाओ। जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान। जात न पूछो साधु जी, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान, पड़ी रहन दो म्यान। कामी क्रोधी लालची इन तीनों भक्त न हो, कामी क्रोधी ही लालची तीनों भक्त न हो। भक्त करे कोई सूरमा, जात वरन कुल खोए, जात वरन कुल खोए। एक मिसाल और देने के लिए जा रहा हूं कि छोटा बड़ा जात के एतबार से कोई नहीं है, इल्म और अदब के एतबार से बड़ा है तो बड़ा है, लेकिन जात में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। एक मिसाल और देने के लिए जा रहा हूं, हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार था, 3 जवान दारू पी करके गया, जब पुलिस आई